قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب قال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ احباب گرامی قدر، آج معاشرے میں دو باتیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، بے روزگاری، نمبر دو، مہنگائی۔ تقریباً ہر بندہ اس کا رونا روتا ہے۔ جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہوں، بازار میں، دکان میں، گھر میں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی جمع ہوں بیٹھے تو یہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، جناب بے روزگاری، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر یہ مہنگائی کا طوفان ٹوٹ پڑا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ اس سوچ میں، فکر میں پڑا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کماتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، پوری نہیں پڑتی۔ احباب گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہمارے اوپر بے روزگاری، مہنگائی، یہ طوفان کیوں آن پڑا ہے؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان ٹوٹ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے کرنے کی وجہ سے، جن کو اپنانے کی وجہ سے خالق کائنات بے روزگاری، مہنگائی کا یہ طوفان ٹال دیتا ہے اور اپنی رحمت و کرم کے ساتھ بندے پر رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارا کرنے والا کام ہے وہ ہے تقوی۔ ہمارے دلوں میں آج للہ ہی تقوی، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم دھڑلے سے اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بغاوت کرتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم زبان سے تو اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، زبان سے پیارے پیغمبر کی نافرمانی تو نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے سے ہم ہچکچاتے نہیں ہیں، گناہ کرنے سے ہمارے دل میں ہمارا ضمیر ملامت نہیں کرتا، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ مہنگائی، بے روزگاری، طرح طرح کے فتنے، ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے، ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی پیدا کر لیں۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خشیت الہی ہو، تقوی ہو، خوف خدا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سورۃ طلاق میں خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، خشیت الہی پیدا کر لیتا ہے، اچھے اور برے کام کی پہچان کر لیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز پیدا کر لیتا ہے، پھر خالق کائنات وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا حقیقی معنوں میں یہ تقوی ہے، خشیت الہی ہے۔ جس طرح ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا، عمر
دنیا میں بڑے فتنے ہیں، دنیا میں بڑی جناب قتل و غارت ہے، دنیا میں بڑے فتنے عروج پر ہے، ان سارے فتنوں سے بچا کر کے زندگی بسر کر لے گے، حقیقی معنوں میں تو تقوی کا مطلب اور تقوی کی خوشبو کو پالے گا۔ تو سامعین حضرات، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، خوف خدا پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت عطا ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ کا ڈر، تقوی، خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان فرما دیتا ہے۔ ہم تو مصروف اتنے ہیں، ہم اذان پر لبیک نہیں کہتے، ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن عمل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام افضل ہے، ہماری مصروفیات افضل ہے، ہماری دکان افضل ہے، ہمارا گھر افضل ہے، ہمارے بیوی بچے افضل ہے، اللہ یہ تیری نماز افضل نہیں ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتے، ہم عمل سے ثابت کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، بے روزگاری اور مہنگائی کا پہلا جو ہمارے اوپر آن پڑا، اس کا سبب ہمارے دلوں میں تقوی ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ مہنگائی بے روزگاری کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، مہنگائی کو ختم کرنے کا دوسرا سبب، بے روزگاری کو ختم کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، استغفار کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آگے پیچھے دکان میں بازار میں گھر میں ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریفات کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر، اللہ سے زیادہ معافی، توبہ، استغفار کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ استغفار کرنے کی وجہ سے خالق کائنات بندے پر مصیبتیں، پریشانیاں، طرح تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ٹال کے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر خالق کائنات یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اپنی رحمتوں کا بارش عطا فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، اور فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے، زمین بنجر ہو رہی ہے۔ ہم اپنی زبان سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ بارشیں نہیں برساتا، اللہ رحمت نہیں کرتا، بے موسمی بارشیں آتی ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی۔ میرے محترم عزیز بھائیو، مجموعی طور پر اللہ کا استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معافی طلب کر لے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر خالق کائنات آسمان سے رحمت کی بارش عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، اموال عطا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ صرف ذکر کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور مہنگائی کو ختم کرنے کا تیسرا سبب، بے روزگاری کو ختم کرنے کا تیسرا سبب، توکل، بھروسہ، امید صرف اللہ رب العالمین پر لگا لیں۔ آج ہمارا توکل، بھروسہ، امید غیروں پر ہے۔ جب بندہ غیروں کی طرف دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو غیروں کا در کا پجاری بنا دیتا ہے۔ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کے جب غیروں کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے محترم عزیز بھائیو، ہمارا توکل، ہماری امید، ہمارا بھروسہ پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر اٹھ جاتا ہے۔ جتنا ہمارا توکل، بھروسہ، امید اللہ رب العالمین پر پختہ ہوگی، اللہ رب العالمین پر یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، امید ہوگی، پھر اللہ رب العالمین بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، امید لگاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، بے روزگاری، مہنگائی کا سبب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ پیارے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم بہت زیادہ دور نکل چکے ہیں۔ ہم واپس پلٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف آ جائے، حدیث کی طرف آ جائے، اپنی زندگی کے اینگل ٹھیک کر لیں، پھر اللہ تعالی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔